In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing great. Students, in this video, we are going to discuss the translation of your number 1 English book of 8th class. Tolerance of the Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rasulullah Khataman Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam की बुर्दबारी. Tolerance means to bear pain or hardships with patience. बुर्दबारी का मतलब ऐसी चीज़ों को जिनको आप नापसंद करते हों या दुख और तकलीफ को सब्र से बर्दाश्त करना. इस चैप्टर में हम बुर्दबारी के बारे में पढ़ेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कैसे बुर्दबारी का मुजाहरा किया उसे देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्री रीडिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, डू यू नो द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस? टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस. बुर्दबारी का मतलब दुख और तकलीफ को सब्र से बर्दाश्त करना. क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम. क्या आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बुर्दबारी का कोई वाक़या पेश कर सकते हैं? The answer is, when the Rasul sallallahu alaihi wasallam visited Taif to preach Islam, they threw stones on him and wounded and covered him with blood. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ का दौरा किया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी कर दिया और खून से भर दिया. Instead of taking revenge, बदला लेने के बजाय the Rasul sallallahu alaihi wasallam showed tolerance and prayed for their guidance and forgiveness. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया और उनकी भलाई और मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाई. Now come to the text, paragraph number 1. Tolerance means to bear pain और hardships. bear बर्दाश्त करना, pain दर्द और hardships तकलीफ या मुश्किलात. with patience सब्र से. टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस. बुर्दबारी का मतलब दर्द या मुश्किलात को सब्र से बर्दाश्त करना है. इट आल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है, टू बियर बर्दाश्त करना थिंग्स चीज़ों को, यू डू नॉट लाइक जिसे आप पसंद नहीं करते. इट आल्सो मीन्स टू बियर थिंग्स यू डू नॉट लाइक. इसका मतलब ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त करना भी है जिन्हें आप पसंद नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन यू आर इन पोजीशन हालत, जब आप इस हालत में हो, टू टेक रिवेंज बदला, बट यू डू नॉट डू सो ऐसा करें, बट यू डू नॉट डू सो लेकिन ऐसा ना करें. यू आर डिस्प्लेइंग मुजाहरा करना या दिखाना, टॉलरेंस बुर्दबारी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू टेक रिवेंज बट यू डू नॉट डू सो, यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस. मिसाल के तौर पर, अगर आप बदला लेने की हालत में हो लेकिन आप ऐसा ना करें तो आप बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं. द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस, अजीम बुर्दबारी, वाज प्रैक्टिस्ड का मुजाहरा किया गया बाय आवर रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम. द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस वाज प्रैक्टिस्ड बाय आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सबसे ज़्यादा या अजीम बुर्दबारी का मुजाहरा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है. हियर इज़ अ वॉल रीडिंग क्वेश्चन. हैव यू एवर शोन टॉलरेंस प्रैक्टिकली? क्या आपने बुर्दबारी का अमली तौर पर मुजाहरा किया है? यू कैन शो टॉलरेंस व्हेन योर क्लास फेलो ऑक्यूपाई योर सीट और मिसबिहेव टू यू. स्टूडेंट्स, यू कैन राइट एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर रूटीन लाइफ. पैराग्राफ नंबर 2. द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम इज़ अ मॉडल नमूना ऑफ टॉलरेंस बुर्दबारी का. द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी का आला नमूना है. ही नेवर विश्ड चाहा इल बुरा फॉर एनीवन, किसी के लिए भी. ही नेवर विश्ड इल फॉर एनीवन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का बुरा ना चाहा. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सेड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज, टुक लिया रिवेंज बदला, अपॉन एनीवन किसी से भी. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया. अबू सुफियान was a worst enemy बदतरीन दुश्मन of Islam का before he became
a Muslim. Abu Sufyan was the worst enemy of Islam before he became a Muslim. ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کا بدترین دشمن تھا. ایٹ دا کنکویسٹ فتح آف مکہ مکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم not only forgive معاف کیا him but also honored عزت عطا کی by declaring اعلان کر کے amnesty عام معافی کا for those ان کے لیے who took refuge جنہوں نے پناہ لی in his house اس کے گھر میں. At the conquest of مکہ مکرمہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اسے عزت بخشی عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے گھر میں پناہ لی. Here is a wall reading question. What do you understand by the word amnesty? Amnesty is an official pardon or forgiveness for people. Amnesty کا مطلب کیا؟ Amnesty کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو معاف کر دیں. Here is paragraph number 3. When the Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to Taif to preach Islam. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف گئے. The people there threw stones at him. یہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے. حضرت جبرائیل علیہ السلام asked the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم on the occasion of trial. occasion موقع، trial آزمائش. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آزمائش کے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا Allah has heard your people saying to you. اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. And what they have replied back to you. اور جو جواب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. Allah has sent the angel of mountains. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے to you آپ پہ. So that تاکہ you may order him. آپ اسے حکم دے سکیں to do اس کا whatever you wish to these people. جو آپ ان لوگوں کے ساتھ چاہتے ہیں. Allah has heard your people saying to you and what they have replied back to you. Allah has sent the angel of mountains to you so that you may order him to do whatever you wish to these people. اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب دیے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں ان کے لیے حکم کر سکیں. The angel of mountains called and greeted حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and then said. greeted سلام کیا. پہاڑوں کے فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور بولا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم order what you wish حکم دیں جو آپ چاہیں. if you like اگر آپ پسند کرتے ہیں I will let al-Akhshabain the two mountains fall on them. al-Akhshabain دو پہاڑیوں کو کہتے ہیں میں ان پر دو پہاڑ گرا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said no نہیں but I hope لیکن مجھے امید ہے that Allah will let them اللہ انہیں دے گا the beget children ان کی اولاد who will worship Allah alone جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی and will worship none besides him اور اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرے گی. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم order what you wish if you like I will let al-Akhshabain two mountains fall on them. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں حکم دیں اگر آپ چاہیں تو میں al-Akhshabain دو پہاڑ ان پر گرا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said no but I hope that Allah will let them beget children who will worship Allah alone and will worship none besides him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی اولاد دے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گی. We should follow پیروی کرنا should چاہیے the teachings of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی. We should follow the teachings of رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے. We learn from his life ہم ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں. How much tolerance کتنی بردباری he practiced آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ کیا. We learn
from his life how much tolerance he practiced. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس قدر بردباری کا مظاہرہ کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم showed great tolerance. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بردباری کا مظاہرہ کیا تھرو آؤٹ ہز لائف، اپنی پوری زندگی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم showed great tolerance through out his life. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں عظیم بردباری کا مظاہرہ کیا. He even prayed for his enemies. prayed دعا کی even حتیٰ کہ for his enemies اپنے دشمنوں کے لیے and for those اور ان کے لیے who troubled him جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی یا مشکل میں ڈالا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو اور ان لوگوں کو بھی دعائیں دی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. Here is a validating question. Who went to Taif to preach Islam? اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف کون گیا؟ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم went to Taif to preach Islam. پیراگراف نمبر 4. In his last address اپنے آخری خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا Revenge for bloodshed. Revenge بدلہ for bloodshed قتل کا as was the custom جیسا کہ رواج تھا in the days of ignorance جہالت کے دنوں میں before اسلام اسلام سے پہلے is forbidden منع کر دیا گیا. I forgive میں معاف کرتا ہوں those who murdered جنہوں نے قتل کیا my cousin میرے چچا زاد کا ابن ربیہ. Revenge for bloodshed as was the custom in the days of ignorance before Islam is forbidden. I forgive those who murdered my cousin ابن ربیہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا قتل کا بدلہ جیسے کہ اسلام سے پہلے جہالت کے دنوں میں رواج تھا ممنوع قرار دیا جاتا ہے. میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے چچا زاد ابن ربیہ کا قتل کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ said I served the رسول صلی اللہ علیہ وسلم for 10 years. میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. served خدمت کی. by اللہ خدا کی قسم he never objected اعتراض کیا to anything کسی بھی چیز پر. I said جو میں نے کہی اور did جو میں نے کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ said I served the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم for 10 years. by Allah he never objected to anything I said or did. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خدمت کی. خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کہی ہوئی بات یا کیے ہوئے کام پر کبھی اعتراض نہ فرمایا. Here is a paragraph question. How long did حضرت انس بن مالک serve the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت انس بن مالک نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سال خدمت کی؟ حضرت انس بن مالک served the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم for 10 years. حضرت انس بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. Here is the last paragraph. Paragraph number 5. We as Muslim ہم بحیثیت مسلمان should follow پیروی کرنی چاہیے the noble example اچھی مثال کی of the tolerance بردباری کی of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. We as Muslim should follow the noble example of tolerance of our رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری کی عمدہ مثال کی پیروی کرنی چاہیے. The deterioration and conflict prevailing in the society due to lack of tolerance. Deterioration بگاڑ conflict مخالفت prevailing موجود ہے یا پرورش پاتی ہے in the society معاشرے میں due to lack کمی of tolerance بردباری کی. معاشرے میں اس وقت جو بگاڑ اور مخالفت موجود ہے وہ بردباری کی کمی کی وجہ سے ہے. This menace وبا یا مصیبت can only be cured علاج by following پیروی کرنے سے the noble examples اچھی مثالیں یا عمدہ مثالیں set by قائم کی اور beloved ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. This menace can only be cured by following the noble example set by our beloved رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس وبا کا علاج ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ شاندار مثالوں پر عمل پیرا ہونے سے ہی کیا جا سکتا ہے. Here is the glossary. Hardship تکلیف something that causes suffering. Display مظاہرہ کرنا to show. Trouble درد یا تکلیف pain اور bother. Destroy تباہ کرنا to ruin to pull down. Recognize پہچانا to acknowledge. Patience صبر the ability to bear suffering without complaining.
forbidden ممنوع یا منع کیا گیا prohibited. murder قتل to kill unlawfully. revenge بدلہ deliberate punishment or injury inflicted in return for what one has suffered. custom رواج a traditional and widely accepted way of behaving or doing something that is specific to a particular society. objected اعتراض کیا said something to express one's disapproval of or disagreement. Students ہم نے unit number 1 کے translation complete کیا. In our next video we will do the exercise of this chapter. Take care.